ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے مسلم نون کے اندر ابھی بھی پریشانی کا عالم ہے۔ ٹکٹوں کی تقسیم ان کے لیے ایک باقاعدہ درد سر بن چکی ہے۔ جب تک 5 مسلم نون کی مختلف بیٹھکیں ہو چکی ہیں لیکن ابھی تک وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ آئی پی پی والوں کے ساتھ بھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، جے یو آئی فے والوں کے ساتھ بھی انہوں نے کہا تھا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، ایم کے ایم پاکستان کے ساتھ بھی کہا تھا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ جو ان کی اپنی پارٹی کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی بڑی تعداد میں ان کو درخواستیں دے رکھی تھی کہ جی ہمیں جو ہے وہ موقع دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں شہزاد ملک۔ ناظرین، ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے مسلم نون کے اندر ابھی بھی وہ آپ کہہ لیں کہ پریشانی کا عالم ہے اور ٹکٹوں کی تقسیم ان کے لیے ایک باقاعدہ درد سر بن چکی ہے۔ اسپیشلی پنجاب جو ہے اس حوالے سے، پنجاب بالخصوص لاہور کے حوالے سے اب تک 5 مسلم نون کی مختلف بیٹھکیں ہو چکی ہیں لیکن ابھی تک بھی وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ چونکہ آئی پی پی والوں کے ساتھ بھی انہوں نے جو ہے وہ کہا تھا کہ آپ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، جے یو آئی فے والوں کے ساتھ بھی انہوں نے کہا تھا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، ایم کے ایم پاکستان کے ساتھ بھی کہا تھا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ اب یہ 3 جماعتیں بن جاتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ان کی اپنی پارٹی کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی بڑی تعداد میں ان کو درخواستیں دے رکھی تھی کہ جی ہمیں جو ہے وہ موقع دیا جائے۔ تو کچھ لوگ آپ کو پتہ ایسے بھی تھے کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ یہ جو ان کا 16 ماہ کا جو ٹینیور گزرا تھا تو پنجاب میں جب ایک مختصر مدت کے لیے حمزہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا تھا تو اس وقت جو ان چینجنگ آئی تھی ان لوگوں نے جب ان کا ساتھ دیا تھا تو اس وقت ان لوگوں نے ان کے ساتھ بھی وعدے وعید کیے تھے کہ جی آپ کو آئندہ ٹکٹوں سے اکوموڈیٹ کیا جائے گا، oblige کیا جائے گا۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ٹکٹوں کی تقسیم مسلم نون کے لیے ایک درد سر بن چکی ہے۔ جس کو ٹکٹ نہیں دیتے وہ ناراض ہوتا ہے۔ بے شک ان کے پاس منانے کے لیے یہ ہے کہ جی آپ کو یا تو ضمنی الیکشن کے ذریعے ان کر دیں گے دوبارہ اسمبلی میں، یا پھر آپ کو جناب اگر حکومت بنتی ہے تو آپ کو مشیر، ایڈوائزر، کوآرڈینیٹر اس طرح کے عہدوں سے نواز دیا جائے گا۔ لیکن بہرحال آپ وہ کہتے ہیں نا کہ جس کو سیاست کی لت پڑ جائے تو وہ پھر جاتی نہیں ہے، اور سیاست کی لت آپ کہہ لیں کہ ایک اسی طرح سے ہی ہے کہ مچھلی جیسے پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی طرح سے جو سیاستدان ہے یا جو سیاسی ورکر ہے وہ سیاست کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو جب سیاست کا شوق پڑ جائے تو پھر یہ تو نہیں ہوتا نا کہ جناب آپ انتظار کریں۔ تو بہرحال یہ جو انتظار ہوتا ہے نا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ پھر جن کو کہا جا رہا ہے کہ انتظار کریں یا آپ کو ضمنی انتخابات میں دوبارہ ہم موقع دیں گے یا جب تک حکومت کا وہ فیز آئے گا آپ کو تب اکوموڈیٹ کریں گے، اب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ لیڈرشپ کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جی اب کیا کریں۔ اب ان میں سے ایسے لوگوں کی تعداد بھی ہے کہ جو ان کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے رہے، کندھے سے کندھے ملا کر کھڑے بڑھ کے، یہاں تک آپ کہہ لیں کہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے جو قائدین ہیں، نواز شریف صاحب وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ لمبے عرصے بعد آئے ہیں پاکستان، لیکن ان کے پاس تو ایسے لوگ بھی ہیں نا جنہوں نے جدوجہد کی تھی، ماریں کھائی تھی، پیشیاں بکتی تھیں، پرچے بکتے تھے، صحبتیں برداشت کی تھی، تو اب ان کا حق تو بنتا ہے نا کہ وہ ان کو ٹکٹوں سے نواز دیا جائے۔ بہرحال اس کا فیصلہ تو نواز شریف صاحب نے کرنا ہے، اور یہ فیصلہ ہی ان کے لیے جو ہے نا ایک مشکل فیصلہ بنا ہوا ہے، اور ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں کیا نہ کریں، یہ کیسی مشکل ہے، یہ وہ والی بات بن چکی ہے۔ اور وہ جناب بیٹھتے ہیں، سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، پھر وہ کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو پھر وہ کسی نہ کسی کا خیال آ جاتا ہے کہ جی وہ اس کا کیا کریں، اس کا کیا کریں، اس کا کیا کریں۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اپنے ویلاگ میں ہی آپ کو بتا چکے تھے کہ 80% تک تو انہوں نے اپنے لوگوں کو اندرون خانہ گو ہیڈ دے دیا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ اپنے انتخابات کی تیاریاں شروع کریں۔ کاغذات کا مرحلہ تو آپ کو پتہ مکمل ہو چکا ہے، وہ تو خیر انہوں نے سب کو ہی کہا تھا کہ جمع کروائیں نا تاکہ کاغذات میں ان تو ہونا، کیونکہ اگر وہ کسی کو ٹکٹ دینے یا نہ دینے کا فیصلہ تو تب ہوتا ہے نا جب اس کے کاغذات جمع ہوں۔ وہ مرحلہ تو مکمل ہو چکا ہے۔ اب وہ جنہوں نے کاغذات جمع کروائے اب وہ اس انتظار میں ہیں کہ ان کو پارٹی ٹکٹ ملے، پارٹی ٹکٹ ملے گا تو الیکشن کمیشن میں جمع کروائیں گے، جس کو نہیں ملے گا یا تو پھر وہ اس کو کاغذات نامزدگی پارٹی ڈسپلن کی پابندی کرتے ہوئے واپس لینے پڑیں گے، یا پھر وہ اگر وہ کاغذات نامزدگی واپس نہیں لے گا، ایک جو الیکشن کمیشن کی جو میعاد ہے کہ اس ڈیٹ تک آپ نے کاغذات واپس لینے ہیں، ادروائز وہ بندہ جو ہے پھر وہ آزاد تصور ہوگا، پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس بندے کو ایک آزاد جو اس کا جو انتخابی نشان ہوگا وہ الاٹ کر دے گا۔
اب ظاہر سی بات جو بندہ آزاد کھڑا ہوگا تو وہ جس پارٹی سے اس نے ساری زندگی سیاست کی ہوگی اس کے ووٹ تو خراب کرے گا نا. تو بہرحال یہ اس کو آپ یہ کوئی چھوٹی بات نہ سمجھیں, یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بندوں کو چھوڑ کر آپ دوسرے بندوں کو اپنی پارٹی کا ٹکٹ دے دیں, کیونکہ جو ٹکٹ جو ہوتا ہے یہ انتخابی نشان ہوتا ہے, وہی سب کچھ ہوتا ہے. آپ ادھر سے اندازہ لگا لیں کہ پی ٹی آئی والے کیوں اتنی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں کہ جو ان کا جو انتخابی نشان بلہ جو ہے وہ انہیں ہر قیمت پر واپس مل جائے. وہ ایک جو انتخابی نشان ہوتا ہے وہ ہر پارٹی کی ایک پہچان بن جاتا ہے, ان کو پھر ورکر کو یا اپنے ووٹرز کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسا کہ تیر ہے, سب کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کا نشان ہے, شیر ہے, سب کو پتہ ہے نواز شریف کا نشان ہے. اسی طرح سے جو ایم کیو ایم پاکستان کا نشان ہے وہ پتنگ ہے. تو کبھی آپ کو پتہ ہے, یاد ہوگا کہ متحدہ مجلس عمل کا وجود آیا تھا تو ان کا انتخابی نشان کتاب تھی. تو اسی طرح سے جو انتخابی نشان ہوتا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے, کیونکہ جب جس کو کہتے ہیں نا کہ بار بار جب انتخابات ہوتے ہیں ہر 5 سال بعد, تو آپ نے ووٹرز کے پاس جانا ہوتا ہے تو ان کو ایک آپ نے انتخابی نشان بتانا ہوتا ہے کہ جی یہ میرا انتخابی نشان ہے. نہ بھی بتائیں تو جب آپ کسی جماعت, ایک جو اسپیسیفک جماعت ہوتی ہے اس کے پلیٹ فارم سے جب آپ انتخابات میں آتے ہیں تو پھر آپ کو بتانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی, اور وہی جو ہے نا وہ آپ کی جو جماعت ہوتی ہے وہ آپ کی پہچان بن جاتی ہے. بہرحال ہم آپ کو پھر یہ بات بتا رہے, اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے وہ شدید قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے ٹک ٹک کی تقسیم کو لے کر. تو ابھی بھی ہمیں جو بتایا گیا ہے, چونکہ آج 6 جنوری ہے تو کچھ دن ابھی باقی پڑے ہیں, تو اب یہ جو ہفتہ شروع ہوگا پیر منگل تک جو ہے وہ شنید ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ ٹک ٹک کی تقسیم کا جو ہے نا معاملہ اس کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. تو ابھی ان کا جو منشور ہے وہ بھی پینڈنگ ہے, اس کے بارے میں بھی ہمیں معلوم کرنے کی کوشش کی تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ 15 جنوری تک جو ہے نا وہ نون لیگ اس کو فائنل کر کے تو اس کو پھر باقاعدہ جو ہے وہ جاری کر دے گی. تو اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.